بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایس سٹوری ڈائجسٹ میں خوش آمدید۔ میرا نام بانو ہے اور میں شکارپور کے پاس ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والی ہوں۔ میری 17 سالہ بیٹی صوبیہ نے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات پاس کیے تو ایک ہی ضد لگائی کہ کراچی شہر جا کر ڈاکٹر کی پڑھائی کرنی ہے۔ میں یہ بات سن کر پریشان ہو جاتی۔ آج کل زمانہ بہت خراب ہے اور میری بچی تو گھر سے باہر کبھی نکلی ہی نہیں، سوائے اسکول اور کالج جانے کے۔ وہ اتنے بڑے شہر میں اکیلی کیسے رہے گی؟ لیکن اکلوتی بیٹی ہونے کے ناطے مجھے اس کی ہر خواہش عزیز تھی اور میں نے ٹھان لیا کہ ہم اپنی بیٹی کو ڈاکٹر ضرور بنائیں گے۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو میرے شوہر نے بھی خوشی خوشی اجازت دے دی۔ میری بیٹی صوبیہ بہت خوش تھی۔ اب وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کراچی شہر جائے گی اور وہاں پڑھے گی اور اپنے خوابوں کو پورا کرے گی۔ میرے شوہر نے کراچی شہر کے ایک میڈیکل کالج میں اس کا داخلہ کروایا اور رہائش کے لیے ایک پرائیویٹ ہاسٹل میں بندوبست کروا دیا۔ میرے دل میں 100 طرح کے وسوسے تھے، لیکن پھر بھی دل عجیب ہو گیا۔ ڈر بھی بہت لگا، ابھی تو اور زیادہ لگنا تھا۔ میں گھر میں کافی پریشان رہنے لگی۔ اپنی بیٹی کو لے کر دل میں ایک خوف سا لگا رہتا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ ابھی 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک دن رات کے وقت میری بیٹی کا فون آیا۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میری تو جان ہی نکل گئی اور وہ روتے روتے ایک ہی بات کی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ اسے اب ہاسٹل میں نہیں رہنا، اسے واپس گھر آنا ہے۔ میری تو روح فنا ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ میں نے بیٹی سے لاکھ پوچھا آخر ہوا کیا ہے، مگر وہ کچھ بتانے کو تیار ہی نہ تھی۔ میرے شوہر بھی کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے اور میری بیٹی کی ہچکیاں بھی عروج پر تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو تسلی دی کہ میں اسے لینے کے لیے آ رہی ہوں، بس وہ چپ ہو جائے اور بتائے کہ ہوا کیا ہے۔ لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور اتنا ہی کہا کہ مجھے ہاسٹل میں نہیں رہنا۔ میں حیران پریشان تھی کہ آخر 6 ماہ میں ایسا کیا ہو گیا جو میری بیٹی ہاسٹل میں اس قدر پریشان ہو گئی اور واپس آنے کی ضد کر رہی ہے۔ میرے شوہر کام سے واپس لوٹے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ وہ بھی پریشان ہو گئے کیونکہ گاؤں سے اس وقت شہر جانے والی کوئی بھی گاڑی نہیں تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو دوبارہ فون کیا اور اسے کہا کہ ہم تمہیں صبح کے وقت آ کر لے جائیں گے۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگ صبح آ کر مجھے لے جائیے گا۔ اور اگلی صبح ہم میاں بیوی بیٹی کے ہاسٹل روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر ہم نے دیکھا تو بیٹی کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ شدید بخار میں مبتلا تھی اور اس وقت غنودگی میں تھی۔ میں اس کے قریب بیٹھی، اس کا کندھا ہلایا اور اس کو پکارا۔ میری آواز سنتی ہی اس نے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھتی ہی میرے گلے سے لپٹ کر زور و قطار رونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ اب تو مجھے یقین ہو چلا تھا کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو محبت سے پکارتی ہوئی کہا میری بیٹی کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے اپنی آنکھیں نیچے کر لی لیکن اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ کیا۔ میں نے بہت اصرار کیا لیکن اس نے مجھے اتنا ہی کہا مجھے کچھ نہیں ہوا، لیکن مجھے ہاسٹل نہیں رہنا، مجھے گھر واپس جانا ہے۔ میرا آپ لوگوں کے بغیر یہاں دل نہیں لگتا۔ یہ بات بہت عجیب تھی۔ 6 ماہ رہنے کے بعد میری بیٹی مجھے کہہ رہی ہے کہ اس کا ہاسٹل میں دل نہیں لگتا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں، بچی ہے، کچھ دن اسے ہم گھر لے جاتے ہیں، ہاسٹل انتظامیہ سے بات کرتے ہیں۔ ان سے بات کرنے کے بعد ہم اپنی بیٹی کو گھر لے آئے۔ گھر لے آنے کے بعد اس کی حالت مزید بگڑتی چلی گئی۔ اس کو شدید بخار تھا اور وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ بہت سارے ڈاکٹروں سے اس کا علاج کروایا لیکن کہیں سے بھی اسے آرام نہ ملا۔ تقریباً 10 دنوں کے بعد اس کی حالت تھوڑی سی بہتر ہوئی۔ ہم دونوں میاں بیوی کے دل کو بھی چین آیا۔ میری بیٹی بہت ہنسمکھ اور خوش اخلاق والی تھی۔ ایک دن میری بیٹی نے مجھے گلے لگ کر کہا کہ امی جان میری شادی کر دیں، میں آگے نہیں پڑھنا چاہتی۔ یہ سن کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نوٹ کر رہی تھی کہ جب سے وہ آئی تھی اپنے کمرے کی لائٹ بند کر کے اندر ہی پڑی رہتی۔ اگلے روز میں اسے کمرے سے باہر لے کر آئی اور دھوپ میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ کچھ دیر تو وہ میرے ساتھ بیٹھی رہی لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی۔ پہلے تو وہ سارا دن مجھ سے باتیں کرتی ہوئی تھکتی نہیں تھی اور اب اس قدر خاموش ہو گئی۔ اب تو مجھے جاننا تھا کہ آخر ہاسٹل میں ایسا کیا ہوا جس سے میری بیٹی کو اس قدر پریشان کر دیا۔ اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو ہم میاں بیوی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ہماری اکلوتی بیٹی پہلے کی طرح صحت یاب ہو رہی ہے۔ مجھے یہ بھی دکھ تھا اس کی پڑھائی کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، لیکن اس کی پڑھائی صحت سے زیادہ ضروری نہیں تھی۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تو میں نے اسے کہا بیٹا اب تمہیں واپس کراچی جانا چاہیے، تمہاری پڑھائی پر بہت خرچہ ہوا ہے۔ میری بات سن کر وہ بہت پریشان ہو گئی اور مجھے اس کی پریشانی سمجھ نہ آئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ میرے گلے سے لگ کر بولی کہ اب مجھے یہیں رہنا ہے، واپس نہیں جانا، اور آپ میری شادی کر دیں۔ میں حیران تھی کہ آخر اسے ہو کیا گیا ہے۔ اگلی صبح جب میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ تکیے منہ پر رکھے زور و قطار رونے میں مشغول تھی۔ میں جلدی سے اس کے پاس گئی اور اس کے منہ سے تکیے ہٹایا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگی میرے پیٹ میں بہت شدید قسم کا درد ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو جلدی سے اپنے گاؤں کے ایک کلینک میں لے آئی۔
ڈاکٹر نے اسے چیک کیا اور دوا دے کر کہنے لگا کہ دوا کھانے کی کچھ دیر تک یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے اسے دوا دی اور تھوڑی دیر بعد میں نے جب اس کی طبیعت پوچھی تو کہنے لگی کہ اب درد بہت کم ہو گیا ہے۔ میں اس کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ یہ سوچ کر میں بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتی، اب تو یہ روز ہی ہونے لگا۔ اس کے پیٹ میں شدید درد رہتا، میں کلینک لے جاتی، ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں 10 منٹ تک اس کا چیک اپ کرتا، کچھ دیر تک وہ ٹھیک ہو جاتی۔ مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ مجھے اپنی بیٹی پر شک ہونے لگا کہ یہ ہم سے کوئی بات چھپا رہی ہے، مگر میں یہ سوچ کر چپ ہو جاتی کہ جو میں سوچ رہی ہوں اگر وہ سچ ہو گیا تو ہم زمانے میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ میری شوہر نے مجھے کہا کہ ہماری بیٹی کی اب شادی کی عمر ہے، وہ ہاسٹل نہیں جانا چاہتی اور آگے نہیں بڑھنا چاہتی، تو ہم ایسا کرتے ہیں اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ میں بہت پریشان تھی کہ اپنے شوہر کو کیسے بتاؤں، ہر وقت اس کے پیٹ میں درد رہنے لگا ہے، لیکن میں نے اپنے شوہر سے کوئی بات نہ کی اور اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا ان کے ایک دوست کا بیٹا ڈاکٹر ہے، وہ ہمارے گھر ہماری بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بلا لیں۔ رشتہ دیکھنے کے 2 دن بعد ہم بھی لڑکے والوں کے گھر گئے، لڑکی کی ماں اور لڑکے سے ملے۔ انہیں ہماری بیٹی بہت پسند آئی اور ہمیں بھی ان کا لڑکا بہت پسند آیا۔ گھر تو ان کا شہر میں تھا، لیکن وہ رشتہ کسی گاؤں والی سلجھی لڑکی سے کرنا چاہتے تھے جو اس کا گھر اچھے سے سنبھال سکے، اور پھر میرے شوہر تو ان کے دوست تھے، ہمیں کوئی اعتراض نہ تھا۔ 2 مہینے کے بعد شادی کی تاریخ رکھ دی۔ میری بیٹی ایک دم سے بالکل ٹھیک ہو گئی اور اسے مجھے حیرانی کے ساتھ ساتھ خوش بھی کر دیا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن میں نے اپنی جان سے پیاری بیٹی کو رخصت کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد ہمارا گھر ویران ہو گیا۔ میری بیٹی ہمیں ملنے کے لیے 1 مہینے کے بعد آتی اور پوچھنے پر ہمیشہ یہ کہتی کہ میں بہت خوش ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے اور بھی سکون ہو جاتا۔ اور پھر ایک دن فون کال نے میرے پہلے طرح سے زمین کھینچ لی۔ میری بیٹی کے سسرال والوں کی طرف سے فون تھا۔ ہم لوگ جیسے ہی اپنی بیٹی کے سسرال پہنچے تو میری بیٹی نے بتایا کہ میری ساس صبح سے کہیں گئی ہوئی ہے اور ابھی تک واپس نہیں آئی۔ میں نے پورا محلہ چھان مارا، کسی نے بھی اسے صبح سے نہ دیکھا۔ اتفاق سے میری بیٹی کا شوہر ندیم بھی ان دنوں کام کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ ہم لوگوں نے دوبارہ پورا محلہ چھان مارا، لیکن میری بیٹی کی ساس کہیں بھی نہ ملی۔ میرے شوہر نے اپنے دوست کے ذریعے پولیس وغیرہ سے بھی رابطہ کیا، لیکن میری بیٹی کی ساس کے بارے میں کوئی بھی پتہ نہ لگ سکا کہ وہ آخر کہاں گئی۔ میری بیٹی کے گھر میں ایک دم سے بھونچال آ گیا، ہر کوئی پریشان، میری بیٹی کی ساس کہاں جا سکتی ہے۔ ہم لوگ تو شام کو واپس آ گئے۔ 1 مہینے کے بعد میری بیٹی کا شوہر واپس آ گیا، لیکن اس کی ساس کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ 2 ہفتوں کے بعد ایک دن اچانک ہی میری بیٹی شام کے وقت اپنے کپڑوں کا بیگ ساتھ لے کر آئی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ میں نے اسے بٹھایا، پانی پلایا اور اسے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو میری بیٹی نے مجھے کہا امی مجھے معاف کر دیں، میں بہت بری بیٹی ہوں۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ پھر اس نے کہا ساس کی گمشدگی کے بعد میرے شوہر باہر کے ملک سے لوٹ آیا، وہ بھی بہت پریشان تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی ڈھونڈنے کی، لیکن اس کا کہیں پتہ نہ کروا سکے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنی ماں کو لے کر بہت پریشان ہو، اس لیے مجھے نظر انداز کر رہا ہو، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس نے مجھے مکمل نظر انداز کر دیا۔ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی اور اس سے کہا جب سے آپ آئے ہیں آپ نے میرے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی۔ میرے شوہر مجھے کہنے لگا مجھے کسی کی کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے شوہر کا یہ جواب سن کر مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر جو مجھ سے میٹھے لہجے میں بات کرتے تھے اور آج اس قدر تلخ بیانی کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھنے کی بہت کوشش کی کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو مجھے بتائیں، لیکن انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ میں ایک دن کچن میں گئی تو میری نند بہت سے کھانے بنا رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا خیریت تو ہے، آج پھر کوئی مہمان آ رہے ہیں؟ تو اس نے روب جمانے والے انداز میں کہا آج مہمان آنے والے ہیں اور تم اپنے کمرے میں رہ لینا اور ان کے سامنے مت آنا، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ نند کا یہ رویہ بھی مجھ سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے ان سے پوچھا میں کیوں اپنے کمرے میں رہوں، لیکن اس وقت میرا بحث کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرے شوہر اور نند دونوں بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میری طبیعت تھوڑی خراب تھی، لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے شدید چکر آ رہے تھے اور آج بھی مجھے شدید چکر آنے لگے اور ساتھ ہی الٹی شروع ہو گئی۔ میں بے حد بیمار تھی۔ اس وقت میری نند میرے شوہر کو کمرے میں لے کر آئی اور اس کے منہ سے جو باتیں نکل رہی تھی ان کو سن کر مجھے یوں لگا کہ ابھی زمین پھٹ جائے اور میں بھی اس میں سما جاؤں۔ اپنی ذات پر لگائے جانے والے اتنے گھٹیا الزامات سن کر جو میری حالت ہو رہی تھی اور میں چکراتے سر کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میرے شوہر میرے قریب آئے اور انہوں نے مجھے 2 تھپڑ مارے اور مجھے کہا بدذات بتاؤ تمہارے اندر کس کا گناہ پل رہا ہے۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ وہ ایک ڈاکٹر ہو کر ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں کبھی بھی ان کو نہیں بتاؤں گی کہ میری حالت کس نے کی ہے۔ مجھے پہلے ہی چکر آ رہے تھے، میں چکروں کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ کمرے میں کوئی نہیں تھا اور باہر مہمانوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر دروازے تک آئی اور باہر سے بس مجھے اتنی آواز آئی
تو پھر ہم رشتہ پکا سمجھیں۔ میں سمجھ گئی مجھ پر اتنا گھٹیا الزامات لگا کر کسی کا رشتہ پکا کیا جا رہا ہے۔ رات کے وقت جب میرے شوہر میرے کمرے میں آئے تو میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں اپنے گھر جا سکتی ہوں کیونکہ وہ دوسری شادی کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ آپ اس گھر سے میرا جنازہ ہی نکلے گا۔ یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گئے اور کہنے لگے چپ کر، کہ جب گناہ کر رہی تھی تب کچھ یاد نہیں آیا؟ ایک بار پھر میں خاموش ہو گئی، لیکن مجھے پتہ لگا کہ لڑکی والوں کو کسی نہ کسی طرح سے پتہ لگ گیا ہے کہ میرے شوہر شادی شدہ ہیں اور انہوں نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ اس دن سے میرے شوہر نے الگ کمرے میں رہنا شروع کر دیا۔ میں پتہ لگانا چاہتی تھی کہ آخر میرے شوہر اور نند نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ یہ جاننے کے لیے میں نے سوچا کہ میں آج رات نند کے کمرے میں جا کر سوؤں گی اور اسے پوچھوں گی کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ رات ہوتی ہی میں اس کے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ میری نند مجھے دیکھ کر ایک پل کے لیے پریشان ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا مجھے اپنے کمرے میں ڈر لگ رہا ہے، اس لیے میں تمہارے کمرے میں سونے آئی ہوں۔ میں جا کر آرام سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ 5 منٹ کے بعد میں نے ہلکی سی آنکھ کھول کر دیکھا وہ کمرے کے درمیان ایک ٹاٹ بچھا کر اس کے اوپر بیٹھی ہلکی ہلکی کچھ پڑھ رہی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے قریب آئی۔ میرے دل میں خوف کی شدید لہر اٹھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ ابھی مجھے کچھ کرے گی، لیکن وہ چپ چاپ میرے قریب بیٹھ گئی۔ اس کی باتیں سن کر میرے سر پر آسمان گر گیا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی بھابھی تم کتنی ٹھیٹھ انسان ہو، میں نے تمہیں گھر سے نکلوانے کی کوشش کی، تمہاری طلاق کروانے کی کوشش کی، لیکن تم پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ میں نے سوچا تھا کہ جب میں خوش نہیں ہوں تو پھر میں بھی تمہیں سکھی نہیں رہنے دوں گی۔ میں نے اتنا سب کچھ کر لیا لیکن تم نہیں نکلی۔ تمہارے موبائل فون سے تمہارے شوہر کو بد چلن کے میسج بھی بھیجے، جس سے اس کو پختہ یقین ہو گیا کہ تم اور مردوں سے باتیں کرتی ہو، تمہارے غیر مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ پھر میں نے اپنے بھائی کی شادی کروانے کا سوچا اور اس کا رشتہ بھی طے کروا لیا، اور اب تمہارا سر درد اور الٹی آنا ان سب نے میرا کام اور بھی آسان کر دیا۔ مجھے جب پتہ چلا کہ تمہیں کینسر ہے اور تم بہت جلد مرنے والی ہو تو اب مجھے تمہیں نکالنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اور جب اس بات کا پتہ میری ماں کو ہوا تو وہ مجھے روکنا چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کا گھر خراب نہ ہو، کیونکہ میں اس رشتے سے راضی نہیں تھی۔ اور پھر میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کو راستے سے ہٹا دیا، اپنی سکی ماں کو ہی مار دیا، اور اس بات کا پتہ آج تک کبھی کسی کو نہیں لگا۔ تم نے میرے بھائی کے ساتھ شادی کر کے بہت غلط کیا۔ میں اپنی دوست کے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے بھائی نے کہا وہ اپنی پسند کی شادی کرے گا اور وہ تمہیں پسند کرتا تھا۔ تبھی میں نے سوچ لیا کہ میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گی۔ اس کے بعد جب تم اس گھر میں بیاہ کر آئی تو تمہیں دیکھتی ہی میں نے کہا تھا اب تم نہیں بچو گی۔ دیکھو میں نے تمہیں برباد کر دیا۔ اتنی بھیانک باتیں سن کر میں دنگ رہ گئی اور خاموش رہی۔ مجھے مکمل یقین ہو رہا تھا کہ میری نند ایک سائیکو پیشنٹ ہے۔ میرے لیے اپنے دل میں بغض پال رکھا تھا۔ اس کمرے میں آنے سے پہلے میں نے سب سے پہلے یہ کام کیا۔ جس وقت میری نند میرے پاس بیٹھی تھی میں نے اپنے موبائل کی وائس ریکارڈنگ کو آن کر لیا اور اس کی ساری باتیں اس میں ریکارڈ ہو گئی، اور میں نے وہ ساری باتیں اپنے شوہر کو بھیج دیں۔ میری بیٹی کی تمام باتوں نے میرے دل کو غم سے بھر دیا۔ اس کے بعد میری بیٹی نے مجھے کہا امی مجھے معاف کر دیں، میں بہت بری ہوں، میں نے آپ کو بھی دھوکہ دیا اور دیکھیں بدلے میں مجھے بھی دھوکہ ملا۔ میرے شوہر مجھے کالج کے باہر ملے تھے، ہماری دوستی ہو گئی اور یہ دوستی پیار میں بدل گئی۔ میں بھی انہیں پسند کرنے لگی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ وہ شہر میں رہتے ہیں تو میں نے آپ سے شہر جانے کی ضد کی اور میں پڑھنے کے لیے شہر چلی گئی۔ میں روزانہ اپنے ڈاکٹر شوہر سے ملتی رہی اور پھر ایک دن انہوں نے مجھے کہا اس طرح اب ملنا جلنا اچھا نہیں، بہتر ہے اب ہم شادی کر لیں۔ میں نے بھی ہاں کر دی اور میں آگے نہیں پڑھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اتنے دنوں تک بیماری کا ناٹک کیا۔ اور پھر جب میرے پیٹ میں درد ہوا تو ہم کلینک گئے تو وہاں میں نے دیکھا کہ اندر کلینک میں ندیم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں وہ اپنے ڈاکٹر دوست کی جگہ آئے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی اور پھر میں روزانہ کلینک جانے لگی۔ میں اور ندیم اندر بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے، جب آپ اندر آ جاتی تو چیک اپ کا بہانہ کر لیتے، اور پھر جب آپ کو مجھ پر شک ہونے لگا تو ندیم نے مجھے کہا کہ میں نہ آیا کروں۔ جب ندیم نے رشتہ بھیجا تو میں ہر بیماری بھول گئی اور شادی کی خوشیوں میں مصروف ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد میرے سر پر شدید درد اٹھا اور پیٹ میں بھی۔ مجھے پتہ چلا کہ مجھے کینسر ہے۔ ندیم ان دنوں کسی کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو میں انہیں بتانا چاہتی تھی، پھر میں نے ان کے رویے کی وجہ سے نہ بتا سکی، لیکن دیکھیں میری خوشیوں کی عمر کتنی چھوٹی تھی۔ رات کو مجھے پتہ چلا کہ میری نند میرے ساتھ بغض کی آڑ میں کیا کر رہی ہے اور میرے شوہر نے بھی مجھ پر اعتبار نہ کیا۔ اب میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ میری بیٹی کی باتیں میرا دل چیر رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ابا کو ساری باتیں بتائیں۔ اگلے دن صبح کے وقت میرے داماد آ گئے میری بیٹی کو لینے کے لیے۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی۔ میری بیٹی کو دکھ دینے کے لیے وہ بے حد شرمندہ تھے اور میری بیٹی کو واپس لے گئے کیونکہ اب انہیں بھی ساری حقیقت کا پتہ چل چکا تھا، اور میری بیٹی کے شوہر نے اس کا بہت علاج کروایا، اپنی بہن کو اس کے گناہوں کی سزا دینے کا فیصلہ بھی کیا، اور پھر میری بیٹی کی نند کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ اس کا بہت بھیانک انجام ہوا۔ وہ دماغی مریضہ تو پہلے سے تھی، اب جسمانی طور پر بھی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ ہماری اکلوتی بیٹی تھی
ہمیں سچ جاننے کے بعد دکھ تو بہت ہوا، مگر ماں باپ ہونے کے ناطے ہم نے اسے معاف کر دیا۔ میری بیٹی اپنے گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی کسی سے حسد کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس گناہ سے دور رکھے۔